اسی لمحے ٹائیگر نے بھی حملہ کر دیا تھا۔ ٹائیگر کا گوسہ اس کے کندھے پر پڑا۔ ہجوم نے دم ساتھ لیا۔ ان لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ کوئی شخص اس انداز میں ان بدماشوں سے الجھ بھی سکتا ہے۔ دفعتاً گلی میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں گونجنے لگیں، گویا ان لوگوں کو کمک پہنچ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ سے ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی اس کے پاس انہی لوگوں سے نمٹنے کا وقت ہے۔ اس نے اطراف میں دیکھے بغیر گھوڑے کی دولتی جیسی ٹھوکر ماری۔ یہ چوٹ اسی شخص کو لگی تھی جو اپنے مفلوج ہاتھ پیروں کو کارآمد بنانے کے لیے جھٹک رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر دوبارہ چاقو سنبھالنے میں کامیاب ہوتا۔ ٹھوکر پڑی اور وہ ماہی بے آب کی طرح منہ کھولے پشت کے بل گر گیا۔ اگلی ہی ساتھ وہ ساکت ہو گیا۔ اس پر بے ہوشی یا موت دونوں میں سے کوئی ایک سوار ہو گئی تھی۔ اب ٹائیگر نے پلٹ کر اس جانب دیکھا جدھر سے کمک پہنچنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ نووارد 3 تھے۔ انہوں نے گیدڑوں کے سے انداز میں اس کا گھیراؤ کر لیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندھا دھند اس کے قریب نہ آنا چاہتے ہوں۔ اسی ساتھ لیڈر نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ ٹائیگر نے اس کا وار خالی کر دیا اور حملہ ور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ اچانک ایک چاقو اڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ ٹائیگر نے جھکائی دے کر خود کو بچایا اور چاقو فٹ پاتھ پر گر گیا۔ ہجوم میں سے کوئی اس چاقو کو اٹھا کر اس کی طرف پھینکنے کی جرات کر سکتا تھا، لیکن ٹائیگر نے یہ امکان نظر انداز کر دیا اور اس کا جسم اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ حرکت میں آ گیا۔ اب اس کے دونوں پنجے، پیروں کی ایڑیاں اور کوہنیاں باری باری جھٹکے مار رہی تھی، اور جو بھی اس کی زد میں آ رہا تھا اس کے حلق سے کرہ ضرور نکل جاتی تھی۔ وہ گھونسے مارتا ہوا لیڈر کو دیوار تک لے گیا، جو دیوار کا سہارا ملتے ہی سنبھل گیا۔ اس نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ کنگ فو جانتا تھا اور اس کے استعمال میں مہارت کا مظاہرہ بھی کر رہا تھا۔ اچانک ٹائیگر کو احساس ہوا کہ لیڈر کے ہاتھ میں جو چاقو ہے وہ باقی جسم کے مقابلے میں اس کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اس کی تمام تر توجہ اس پر مرکوز ہو گئی۔ ادھر لیڈر بھی بار بار یہی کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کے چاقو کی تیز دھار ٹائیگر کو کاٹ لے یا اس کی نوک ٹائیگر کے سینے میں اتر جائے، گویا اس کے نزدیک یہی نجات کا واحد سہارا تھا۔ حالانکہ کسی کنگ فو جاننے والے کے ہاتھ پاؤں بھی کم ہتھیار نہیں ہوتے، وہ اپنے ہتھیار کو اہمیت دینے کے چکر میں احمق بن رہا تھا اور ٹائیگر کی چوٹیں برداشت کر رہا تھا جو آہستہ آہستہ اس کی توانائی نچوڑ رہی تھی۔ لیڈر کے ساتھ ساتھ ٹائیگر کو اس کے گیدڑ ساتھیوں سے بھی نمٹنا پڑ رہا تھا جو ذرا سی مہلت پا کر اس پر پل پڑے تھے۔ ابھی تک ٹائیگر نے ذہنی طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں کو محض زخمی ہی کرنا ہے یا ان کو ہلاک کرنا ہے۔ اسے اوشان کا قول یاد تھا جو ایسی ہی صورتحال کے لیے تھا کہ حتی الوسع خون ریزی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے قطع نظر ٹائیگر جانتا تھا کہ کبھی کبھی دشمن کو نہتہ کرنے کی کوشش حماقت بھی ثابت ہوتی ہے۔ جنگ کے دوران نہ جانے اسے کب موقع مل جائے اور وہ کوئی کاری وار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ جیسے ہی وہ لیڈر کے باقی ساتھیوں کو دھکیل کر سنبھلا تو اس دوران میں لیڈر کو اپنے حواس بحال کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ دفعتاً خود لیڈر کو بھی احساس ہو گیا کہ اب تک اسے کیا حماقت سرزد ہوتی رہی ہے۔ اس نے چاقو کے ساتھ ساتھ اپنے باقی جسم کی طرف بھی توجہ دینی شروع کر دی، گویا اس نے کمزوری پر قابو پا لیا تھا اور اب وہ نسبتاً زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے ٹائیگر کی ران پر ٹھوکر ماری۔ یہ ٹھوکر ناکام رہی۔ ٹائیگر نے اس کی ٹھوکر اپنی طرف بڑھتے دیکھ لی تھی، لیکن بچاؤ کا وقت نہیں تھا۔ جو ذرا سی مہلت تھی اسے وہ اپنے عضلات کو بحال کرنے میں استعمال کر کے بچ گیا۔ ٹھوکر لگی، شدید چوٹ تھی، لیکن نتائج برآمد نہ کر سکی۔ ٹائیگر کا دایاں ہاتھ بچھو کے ڈنک کی طرح حریف کی طرف لپک پڑا۔ یہ اسکارپین سٹمپ تھا۔ اسی لمحے اس نے چاقو استعمال کیا۔ یہ بھی ایک خطرناک وار تھا جس نے ٹائیگر کے جسم پر خراش ڈال دی۔ اگر وہ ذرا سا بھی غافل ہوتا تو اس بار چاقو اس کے بازو میں دس گیا ہوتا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کو زندگی اور موت کی جنگ شروع کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور اور تعداد میں زیادہ نیز خطرناک لوگوں میں گر چکا تھا۔ ہجوم دم سادے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ انہوں نے اب تک اس انداز کی فائٹ پردہ سیمی ہی پر دیکھی تھی، لیکن اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ٹائیگر موت نچھاور کرنے والی جنگ لڑ رہا ہے۔ لوگوں کی بھیڑ میں اس انداز کی ابتری پیدا ہو گئی، جیسے کسی پسماندہ علاقے کے عوام نے اپنے ظالم سردار کو دیکھ کر اس کے لیے لڑنا چھوڑ دیا ہو۔ لوگوں کی بھیڑ میں اس انداز کی ابتری پیدا ہو گئی تھی۔ ٹائیگر نے ایک سرسری جائزہ لینے کا خطرہ مول لیا تو اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی، کیونکہ وہ ابتری لوگوں کے فرار کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے مقابل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب وہ لیڈر کے جسم کے ان حصوں کو نشانہ بنا رہا تھا جو بے حد نازک ہوتے ہیں اور جن پر کوئی چوٹ برداشت کرنے کی سب سے کم صلاحیت ہوتی ہے۔ چند ہی لمحوں میں حریف کی ٹانگیں، بازو اور چاقو ہر شے خون میں لتھڑ گئی۔ دفعتاً لیڈر میں نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی۔ وہ ٹائیگر کی طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا
ٹائگر سمجھا کہ عقب سے کوئی اس کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے لیڈر کی گرتی ہمت کو سہارا مل رہا ہے۔ اس احساس کے باوجود ٹائگر نے پلٹ کر نہیں دیکھا، البتہ وہ 2 قدم پیچھے ضرور ہٹ گیا تھا۔ پھر اس نے کھڑے کھڑے کسی لٹو کی مانند گھوم کر عقب میں ٹانگ اچھال دی۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت سے حملہ ور ہونے والے کے لیے تیار تھے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ گویا لیڈر نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے دھوکہ دینے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کیونکہ ٹائگر نے گھومتے وقت عقب میں جو ٹانگ اچھالی تھی اس نے لیڈر کے درمیانی حصے پر قیامت ڈال دی تھی۔ ٹائگر نے پلٹ کر ہیمر بلو استعمال کیا تھا۔ لیڈر بڑا ہی سخت جان اور ڈیٹ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں چوٹیں برداشت کر لی تھی اور کوڑے کے سے انداز میں دونوں بازو لہرانے لگا تھا۔ اسی لمحے ٹائگر کی ہتھیلی کا کنارہ اس کے بازو کی ایک مچھلی سے ٹکرا گیا۔ لیڈر کو یوں لگا جیسے اس کا پورا بازو اچانک ہی پتھر کا ہو گیا ہو، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ بازو پر کندھے کے اوپر سے ایک ایسی ضرب لگی تھی جس نے بازو کو کندھے کی ساکٹ سے نکال دیا تھا، اور اب اس کا بازو اس کے سینے کے سامنے کسی شاخ کی طرح ٹوٹ کر لٹک گیا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں اب بھی چاقو دبا ہوا تھا۔ لیڈر نے چاقو والا بازو لہرایا اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ٹانگوں سے اوپر تلے کئی وار کر ڈالے۔ چاقو ہوا میں سے سنسناتا ہوا کوسی حالت میں گزر گیا۔ ٹائگر نے پیچھے ہٹے بغیر اپنی ٹانگوں اور بازوں کے سہارے یہ وار روکے اور پھر اس کا دایاں ہاتھ فضا میں بلند ہونے لگا۔ یہ ٹائگر کا مخصوص پنجہ تھا جو کسی شیر یا چیتے کے پنجے کی طرح جہاں بھی لگتا وہاں تباہی مچا دیتا۔ لیڈر بری طرح ہانپ رہا تھا، خون ہی خون اس کے چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ اچانک اس کی حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ ٹائگر کا پنجہ کام کر گیا تھا۔ لیڈر کی ناک اپنی جگہ سے غائب ہو گئی تھی اور اس کی ایک کن پٹی میں سوراخ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر ایک خراش اس کی آنکھوں سے ہوتی ہوئی کھوپڑی کے وسط تک چلی گئی تھی۔ لیڈر کا حشر دیکھ کر ہجوم میں موجود کئی کمزور دل آدمی بھی دہشت سے چیخ پڑے تھے۔ لیڈر اپنی جگہ کھڑا یوں جول رہا تھا جیسے جسم کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹائگر نے محسوس کیا کہ لوگ لیڈر اور اس کی ذات میں دلچسپی کھو بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھیں اس کی پشت پر جم گئی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹا اور ان کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ خالی بازار میں سڑک کے درمیان ایک تنہا شخص کھڑا تھا۔ یہ شخص چہرے کی ساخت سے پرتگالی لگتا تھا۔ وہ پتلے جسم کا مالک تھا اور اس کی ناک کلہاڑے کی شکل جیسی تھی۔ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کے بالوں میں لگا ہوا تیل دور ہی سے چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹائگر نے سرسری طور پر دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص ان پرتگالی نو آباد کاروں میں سے ایک ہے جو ظلم و ستم ڈھانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ انہیں بحری قزاق کہا جا سکتا تھا۔ اس کے پتلے جسم میں بجلیاں سی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دائیں بازو کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کا اپنا ہاتھ نہ ہو، کیونکہ اس کی ابری ہوئی مچھلیاں تہ در تہ تھیں، جبکہ اس کا باقی جسم ایسا تھا کہ اس پر گوشت کی تہ دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ برازو! ہجوم میں سے کئی سرگوشیاں ابری۔ ٹائگر نے گہری نظر سے اپنے نئے حریف کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو صفاقی پھیلی ہوئی تھی، اس کے جسم سے جو سختی جھلک رہی تھی، اور ہجوم نے اس کی آمد پر جس رد عمل کا اظہار کیا تھا، ان باتوں سے ٹائگر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت ہانگ کانگ میں موجود بلیک سرکل کے ماسٹر کے سامنے کھڑا ہے۔ برازو کے عقب میں نصف درجن کے قریب دھندلی دھندلی شبیہ ادھر ادھر پوزیشنیں سنبھال رہی تھی۔ گویا وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آیا تھا، یا پھر وہ اپنے شاگردوں کو دکھانا چاہتا تھا ٹائگر جیسے کسی شخص کو کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ دفعتاً برازو کے ہونٹ متحرک ہوئے اور وہ انگریزی میں بولا، کوئی مر گیا ہے؟ اس بات پر ٹائگر نے اطراف میں دیکھا اور پھر اپنے حریف کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تشدد کا جواب ہمیشہ تشدد سے دینا چاہیے۔ ٹائگر نے اوشان کا قول دہرایا، مجھے یہی سکھایا گیا ہے۔ برازو کے نتھرے پھیل کر سکڑ گئے اور اس کے ہونٹوں کے کنارے پھڑ پھڑانے لگے۔ اس نے نہایت آہستگی سے اپنا سر دائیں بائیں ہلا کر گویا ٹائگر کی بات کی تردید کر دی۔ تم غلط سمجھے ہو۔ وہ خونخوار لیکن سمجھانے والے انداز میں بولا، جو شخص مر گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ ٹائگر نے دونوں بازو اپنے سینے پر یوں باندھ لیے جیسے کسی ماسٹر کے احترام میں کھڑا ہو۔ اس کے سکون میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے برازو کے دعوے کو بڑے صبر و تحمل سے سنا اور جواباً اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس مسکراہٹ کا حامل شخص ابھی چند لمحے قبل آدمیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہے۔ یہ صورتحال برازو کے آدمیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اچانک ہی وہ حرکت میں آ گیا۔ اس کا جسم بڑے ہی شاندار انداز میں ذرا سا متحرک ہوا تھا۔ اس کے جسم کی لچک قابل دید تھی۔ وہ فائٹر نہیں بلکہ کوئی ماہر رقاص لگتا تھا، لیکن ٹائگر اس کی حرکت میں آتے ہی سمجھ گیا کہ یہ شخص موت کا رقاص ہے۔
گوشت کاٹنے کے سے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ ٹائیگر کے چہرے کی طرف آئے، دونوں پاؤں کلہاڑی کے سے انداز میں اس کے دائیں اور بائیں سے کوسی حالت میں سنسناتے ہوئے گزر گئے۔ ٹائیگر نے ابھی تک اپنے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، انہیں ہلائے بغیر اس نے برازو کے ابتدائی حملوں کو محض ادھر ادھر اچھل کر ہی جانے دیا۔ برازو نے پہل کی تھی، اس لیے ٹائیگر نے اسے مزید وار کرنے کی مہلت دی۔ اوپر تلے 3 وار خالی گئے، تب ٹائیگر نے پلٹ کر اپنی ٹانگ عقب میں اچھالی، اس کے ساتھ ہی وہ فضا میں بلند ہوا اور برازو کے نیچے سے نکل گیا، جہاں سے اس کی دوسری ٹانگ نے پیچھے کی جانب سے اس کے پاؤں کا کنارہ برازو کی پنڈلی سے ٹکرایا۔ وہ کسی زخمی ناک کی طرح پھنکار کر پلٹ پڑا۔ ٹائیگر نے اس کے دونوں بازوں کے پہلوں میں دباؤ ڈالا، تب اسے احساس ہوا کہ برازو کا جسم ایسے حملوں کا عادی ہے اور اس میں اتنی لچک ہے کہ اس کے بازوں کی ہڈیاں توڑنا ممکن نہیں ہے۔ برازو نے اس کے دونوں گردوں کے مقام پر وار کیا، جسے وہ صاف بچا گیا۔ اب وہ پلٹ کر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کی مہارت کے لیے تحسین کے جذبے تھے۔ یک وہ پھر ایک دوسرے پر حملہ ور ہوئے۔ اس بار اس نے بیک وقت حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ پھسلتے ہوئے دیوار کی طرف بڑھ گئے۔ راستے میں موجود تماشائیوں کا ہجوم کائی کی طرح پھٹ گیا۔ دفعتاً ٹائیگر توپ کے گولے کی طرح سنسناتا ہوا حملہ ور ہوا۔ اب برازو کی باری تھی کہ وہ اپنے آپ کو ٹائیگر کے حملے سے بچاتا۔ ٹائیگر کے دونوں ہاتھ غضبناک سانپوں کی طرح بار بار پھن مارنے کے انداز میں برازو کی طرف لپک رہے تھے۔ اس کی انگلیاں تنی ہوئی تھیں اور بڑا ہوا ناخن بار بار برازو کے چہرے پر کوئی کاری گاؤ لگانے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اسے دھکیلتا ہوا دور تک لے گیا۔ وہ جدھر جدھر جاتے وہاں سے ہجوم منتشر ہو جاتا۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹی رہ گئیں۔ غالباً وہ آج سے پہلے ماسٹر برازو کو لڑتے اور اس کو شکار کرتے دیکھ چکے تھے اور انہیں توقع تھی کہ ٹائیگر ایک ہی وار میں خاک اور خون میں لتھڑ جائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا لگ رہا تھا۔ برازو کا ایک بھی وار کارآمد نہیں ہوا تھا، جبکہ ٹائیگر کے بڑے ہوئے ہاتھ نے اس کے رخساروں پر 2 خراشیں ڈال دی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں ماسٹر برازو کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو اس کے رخسار پوری طرح بگڑ چکے ہوتے۔ برازو نے لڑنے کا سٹائل بدل دیا۔ اس نے پہلو میں ایک قدم اٹھایا، پھر عقب میں الٹی کلابازی کھائی۔ اس کا ایک پاؤں نیزے کی طرح چلا۔ ٹائیگر نے خود کو اس خطرناک وار سے بچایا اور برازو کی ٹانگ سنسناتی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے نصف دائرے میں گھوم گئی۔ اس کے عقب میں دوسری ٹانگ بھی آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے خود کو اس کی زد سے بچاتے ہوئے بایاں ہاتھ اس کی راہ میں حائل کر دیا۔ چوٹ برازو کی پنڈلی پر لگی اور وہ جہاں تھا وہیں سے ہٹ کر اچھل پڑا۔ اس نے خود کو زمین سے کئی فٹ اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھتے وقت اس کا دایاں بازو کوسی حالت میں ہدف پر آیا۔ ٹائیگر نے اپنی کھوپڑی بچائی۔ اگر یہ ہاتھ اس کی کن پٹی سے لگتا تو یقیناً اس کی کھوپڑی کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ ٹائیگر زمین پر گر گیا۔ اس نے نیچے سے کسی بلی کے سے انداز میں اپنا پنجہ اوپر اچھالا۔ یہ حملہ برازو کے بائیں گردے کے لیے تھا، لیکن وہ بگولے کی طرح اس کے عقب میں جا پہنچا، جہاں سے اس کی ٹانگیں دولتی کے انداز میں لپک پڑی۔ ٹائیگر نے کروٹ لی اور اس کے دونوں ہاتھ کسی آبدوز کی طرح برازو کے پیٹ کی طرف بڑھے۔ یہ ہاتھ اپنے ہدف سے اس کی انگلیوں کو پیٹ میں دس کر برازو کے جسم کا درمیانی حصہ کاٹ ڈالنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اسے احساس ہوا کہ برازو نے چمڑے کا وہ جیکٹ کیوں پہن رکھا ہے۔ اس کی انگلیوں میں کچھ تکلیف پیدا ہو گئی۔ ٹائیگر خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس کی انگلیاں اچانک ہی بے جان ہو گئیں اور وہ دونوں ہاتھ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ برازو بھی شاید اس کی تکلیف محسوس کر چکا تھا۔ اس نے ٹائیگر کو مہلت نہیں دی۔ اس سے قبل کہ ٹائیگر خود کو سنبھالتا، وہ طوفانی انداز میں اس پر پل پڑا۔ اب برازو کا پلہ باری لگتا تھا۔ وہ بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا تھا، لیکن ٹائیگر جنونی انداز میں اس کے وار بچانے کی بجائے اپنی ٹانگیں استعمال کرنے پر تل گیا تھا۔ یہ اس کی ایک مخصوص تکنیک تھی، جس کے تحت وہ اکثر منمانے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا اور اس کی شکست فتح میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ دفعتاً ٹائیگر کی بائیں کلائی پر منکی بلو پڑا۔ اس کے حلق سے ایک تیز غراہٹ نکل گئی۔ اس نے دونوں بازوں کے عضلات کو سخت کرنا شروع کر دیا۔ ان میں دوران خون بڑھاتے ہوئے وہ دائیں اور بائیں ٹانگ سے برازو کے پیٹ میں ٹھوکریں مارتا رہا۔ اسی حالت میں ٹائیگر نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ اب وہ کسی ایسی بلی کے سے انداز میں پنجے سے اوپر کی طرف لڑ رہا تھا جو پشت کے بل گر گئی ہو اور جس پر حملہ ور چھا گیا ہو۔ لڑنے کے اس انداز میں بھی اسے کافی مہارت حاصل تھی، لیکن برازو بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے تھا۔ اس نے اچھل کر دونوں ہاتھوں کی کینچی استعمال کی۔ مجبوراً ٹائیگر کو نیچے سے نکل جانے کے لیے تیزی سے کروٹ لینی پڑ گئی۔ اسی ساتھ برازو نے ہتھوڑے جیسی چوٹ لگائی تھی۔ ٹائیگر جس تیزی سے ہٹ گیا تھا، اس کی شاید برازو کو توقع نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا ہاتھ نہ روک سکا۔ اس کا گونسا زمین پر پڑا، ٹھوس زمین پر ہاتھ ٹکرایا
تو اسے یوں لگا جیسے اس کا پورا بدن جنجنا کر رہ گیا ہو، قبل اس کے کہ وہ سنبھلتا عقب سے اس کی پشت پر ٹائیگر کی ٹھوکر پڑی۔ برازو اپنا بازو بھول کر سر کے بل زمین کی طرف جھکا اور کلابازی کھاتے ہوئے دونوں ایڑیاں یوں اوپر اٹھائیں کہ ٹائیگر کے اٹھے ہوئے پیروں کے دونوں تلوے ان کے اوپر آ گئے۔ اگلے ہی لمحے ٹائیگر فضا میں بلند ہو کر دور جا گرا۔ برازو ایک عظیم فائٹر تھا، وہ کسی طرح بھی اپنے فن اور اپنی مہارت میں ٹائیگر اور فانگ سے کمتر نہیں تھا۔ کسی ایسے ماسٹر کے ساتھ لڑتے ہوئے سیکنڈوں کی بجائے سیکنڈ کے کسی کم تر حصے میں سوچنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹائیگر نے اب تک جتنے بھی حملے کیے تھے ان میں سے بیشتر ناکام رہے تھے، کوئی 1 انچ اور کوئی نصف انچ کے فاصلے سے ناکام گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے بازو کی لمبائی اور ہاتھ کی پہنچ کم ہوتی ہے اور برازو اس سے اتنے ہی فاصلے پر رہتا ہے۔ دوسری جانب برازو کا کوئی حملہ صرف اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوا تھا کہ اس کے بازوں کی لمبائی اور پہنچ ٹائیگر کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی کم تھی۔ ٹائیگر نے سوچا کہ اسے اپنا وار کاری کرنے کے لیے برازو سے کچھ اور قریب جانا پڑے گا، نیز اس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے درمیانی فاصلہ قدرے مزید بڑھانا پڑے گا۔ ٹائیگر سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو نگاہوں میں تول رہے تھے۔ برازو بھی ٹائیگر کے سلسلے میں اندازہ لگا چکا تھا، لیکن اس کی کھوپڑی گرم ہو گئی تھی، غصہ اس کے رگو پے میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ آیا تھا اور ان کے سامنے اسے اپنی سبکی کسی طرح بھی منظور نہیں تھی۔ اس بار وہ آگے بڑھا تو اس کے حملے میں نسبتاً زیادہ جارحیت اور تندی تھی۔ ٹائیگر محسوس کر چکا تھا کہ برازو غصے سے اندھا ہو رہا ہے، ایسے میں اسے معمولی سا چرکا بھی دیوانہ بنا سکتا تھا، اور دیوانگی میں مبتلا آدمی لڑنے کے معاملے میں بے حد کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹا، لیکن یہ محض جھکائی تھی۔ اچانک ہی وہ اس کے پہلو سے آگے نکل گیا۔ اب اس کا بڑے ہوئے ناخن والا ہاتھ کام کرنے لگا تھا اور اس نے یہی ہاتھ آزمایا تھا۔ ناخن برازو کی گردن میں دھنس گیا، فوراً ہی وہاں سے خون ابل پڑا۔ لمحے بھر کو تو یوں محسوس ہوا جیسے اس خون کے نکلنے سے برازو کو لذت محسوس ہوئی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔